بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی تاکید و فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قربانی کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں قربانی کی تاکید فرمائی اور قربانی کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی دونوں کا ذکر سورۃ الکوثر میں فرمایا ہے۔ نماز اور قربانی کے ذکر سے پہلے اسی سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا ذکر کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک حوض ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کوثر کا پانی پلائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ کوثر کا پانی پی لیا جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک جب انعام دے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے اس سورت کی پہلی آیت میں انعام کا ذکر ہے، پھر اس انعام پہ شکر کے دو طریقے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اب آپ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ نماز بھی بہترین عبادت ہے، بلکہ افضل ترین عبادت ہے۔ اسی طرح قربانی بھی عبادات میں بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم دیا کہ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ ان دو احکامات میں دو اہم ترین چیزوں کا ذکر ہے، یعنی اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا۔ نماز میں جان کا ذکر ہے، انسان کا جسم لگتا ہے، اپنا جسم اللہ کی رضا میں لگاؤ۔ قربانی مال کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو فرمایا مال بھی اللہ کے لیے لگاؤ، نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی ادا کرو۔ 30ویں پارے میں اللہ پاک نے خود قربانی کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر، یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، نر اور مادہ، ان پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی نیت خالص تھی، وہ اپنی خالص نیت کے ساتھ قربان کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ ایک صرف امتحان تھا۔ اللہ پاک کی چاہت یہ نہیں تھی کہ بیٹا ہی قربان ہو، ایک صرف امتحان لیا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جنت کا دمبا لایا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے خود ذکر فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ اسی سورت مبارکہ میں سورہ صافات میں اللہ پاک جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر فرما رہے ہیں، اس قربانی کے ذکر کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ اس قربانی والے عمل کو میں نے بعد کے لوگوں کے لیے بھی باقی رکھا ہے۔
یعنی یہ عمل اب قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کی تھی قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کب سے چلی آ رہی ہے اور کس وقت اللہ پاک نے قربانی کو ہر امت پر لازم قرار دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے جسے اللہ پاک نے اس امت میں جاری فرمایا۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا کہ حضور ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، مال لگا کر جانور خریدا ذبح کیا، اس عبادت کے بدلے میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ عبادت ہے تو عبادت کا اجر بھی تو ہے، نماز ہے اس کا اجر ہے، حج ہے اس کا اجر ہے، زکوٰۃ ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح پوچھا کہ قربانی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ قال بكل شعرة حسنة، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اتنا بڑا اس کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ سنیے، صحابہ نے پھر سوال کیا قالوا فالصوف یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمبے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ اس کے جسم پر تو اونٹ اور بیل سے بھی زیادہ بال ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ، آپ نے فرمایا کہ دمبے کے جسم پر بھی جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں قربانی کی تاکید ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مبارک ہے، اور پھر اتنا اس کا اجر و ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ایک یہ باریک سی بات اس کی طرف بھی اشارہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد کے اوپر جو بال ہیں ان سے ثواب کو تشبیہ دی ہے کہ اتنا ثواب ہے جتنے بال ہیں۔ اس سے اشارہ یہ ہے کہ جیسے کسی جانور کے جسم پر بال ہوں ان کو گننا ممکن نہیں ہے، بال کوئی گن نہیں سکتا، وہ بہت باریک ہوتے ہیں، اور پھر ہر بال کو علیحدہ کرنا گننا یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن چیز ہے۔ فرمایا جیسے اس کے بال گننا ممکن نہیں ہے تو قربانی پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس اجر و ثواب کو گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ اصل یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے قربانی پورے اہتمام کے ساتھ کی جائے، دل کی خوشی کے ساتھ کی جائے۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی ہے۔ اللہ پاک جس کو قربانی کی توفیق دے اسے لازمی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔